شخصیت سید زادے ہیں سید سیف الرحمان صاحب. جی السلام علیکم سیف بھائی. جی وعلیکم السلام محترم خاور حسین وارثی صاحب. جی بہت شکریہ سیف بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. سیف بھائی اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ اتحاد امت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے ناظرین کو کیا سبق دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع ہر دور میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے اور انتہائی حساس موضوع رہا ہے. جی تو میں آج کوشش کروں گا کہ اس کی اہمیت کو اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے محدود علم کے ساتھ اس پر گفتگو کر سکوں. اللہ پاک سورہ حج آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے جی ماشاءاللہ کہ اور اللہ کی محبت و اطاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس میں بھی تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. بس تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو, وہی تمہارا مددگار بس اتنا اچھا کارساز اور اتنا اچھا مددگار ہے. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جو ایک بہترین اس میں جو ایک لائن ہے, جملہ ہے, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. آج کے اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, تو میں سب سے پہلے تو اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے کچھ ساتھیوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے میسیج آیا فیس بک پر ہی, تو ان سے تھوڑی بہت ان سے انٹروڈکشن ہوا, تو انہوں نے چھٹتے ہی میرے سے سوال کیا کہ جی آپ کون ہیں, مطلب کہ آپ کا مسلک ان کا معنی تھا پوچھنے کا آپ کون ہے. تو میں نے مسلمان لفظ کے اوپر اکتفا کیا. بہت تو اچھا. ان کا آگے سے جملہ جو انہوں نے آگے کہا وہ ذرا سماعت فرمائیے گا کہ کہنے لگے کہ مسلمان تو سب ہیں, آپ کا فرقہ کون سا ہے. اللہ اللہ. مطلب اس حد تک ہمیں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے کہ ہم مسلمان لفظ جو اللہ پاک نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے امت رسول کو کہ اس آیت میں بھی ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, ہم اس لفظ کے اوپر اکتفا نہیں کر رہے جو ہمیں رب نے دیا ہے, بلکہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ان الفاظ کے اوپر اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں. کوئی سنی بن رہا ہے, کوئی شیعہ بن رہا ہے, کوئی دیوبندی بریلوی بن رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان سب ٹائٹلز کو چھوڑ کے مسلمان امت مسلمہ کے ٹائٹل. آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ تو ہم نے کل بھی پروگرام یہی کیا تھا کہ اتحاد, وہ چاہے کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کہ ہم نے ایک ہونا ہے. اس چیز کا ہم درس انجمن سیدہ فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور یہ اس سارے رمضان کے ٹرانسمیشن سے دے رہے ہیں. جی بسم اللہ صاحب بھائی. جی تو یہ جو ایک تو یہ پلیٹ فارم جن بی بی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پلیٹ فارم ہے سیدہ بی بی پاک کا, یہ جو گھرانہ ہے, اس گھرانے نے ہر دور میں امت کے اتحاد اور امت کی بقا, اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. بے شک بے شک. جب ہم امت کے اتحاد کا, امت میں صلح صفائی کی بات کرتے ہیں تو ہم بی بی پاک کے شہزادے رسول اللہ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ, ان کی جو بے مثال قربانی تھی اس معاملے میں امت میں اتحاد کے لیے, اس کو ہم مطلب کہ اس کا ذکر کیے بغیر یہ موضوع کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ نے بڑا زبردست کال کا پروگرام بھی میں ٹائٹل اس میں پڑھا تھا کہ جو ایک وہ آیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی مطلب کہ ایک انہوں نے بڑا زبردست ایک کال پروگرام ہوا ہے. تو وہ یہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ضرورت ہے ارشد وہ یہ ہے کہ ہم فرقوں سے نکل کے جو ٹائٹلز ہم نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں, سنی کا, شیعہ کا, دیوبندی کا, ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے, امت کو تقسیم کیا ہوا, ہم اسے نکل کر ایک ٹائٹل کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. وہ ٹائٹل جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہ ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے امت مسلمہ کا اور مسلمان کا. ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس نام کے اوپر اکتفا کریں. مسلمان
آپ آج کے دور میں ایک مسلمان کہتے ہیں تو دوسرا سوال ہی آپ کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں وہ کہ شاید یہ کوئی نیا مسلک نیا فرقہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے سب فرقوں کو سائڈ پہ کر کے. یہ جو مسلمان ہے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. ہماری جی جی عوام کو ہمارے دوستوں ساتھیوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو امت مسلمہ ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ ہم کوئی نیا مسلک یا نیا فرقہ نہیں کھڑا کر رہے بلکہ یہ تو وہ ایک جماعت ہے مومنین کی مسلمین کی جو اللہ پاک نے جس کو نام دیا ہے امت مسلمہ کا جو رسول اللہ نے اس جماعت کا مطلب کہ سربراہی کی 1400 سال پہلے. تو یہ اب جو آنے والے آگے دیگر گروہ ہیں میری ان تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے ہم کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر. سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن ان کو اس چیز کے اوپر اب دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ پچھلے کئی تقسیم کیا ہے اب ان چیزوں سے ہمیں نکل کے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں صاحب بھائی مزید گفتگو آپ سے کریں وہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. جی سید سیف الرحمان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی خبر بھائی جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج؟ اور بھی دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر مشرق میں مغربی روایات کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے وہیں پہ اتحاد امت کے لیے بہت زبردست انہوں نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو شام عراق اور یمن سے ہماری جو لیڈرشپ ہے سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں مل کر بیٹھیں اور اس بات کو عوام کو یہ بتا دیں صاف طور پہ کہ اس وقت امت کا بڑا مسئلہ کیا ہے. اس امت کا مسئلہ اس وقت ہاتھ باندھ کر یا چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے داڑھی کی مقدار ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے 8 تراویح یا 20 تراویح کا مسئلہ ہے یا پھر کشمیر و فلسطین میں لٹتی امت کا وہ مسئلہ ہے کئی دہائیوں کے ساتھ. تو پھر اس وقت لیڈرشپ کو اشد ضرورت ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اس بات کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیں کہ ہمیں کس جانب آپ امت کو لے کر چلنا ہے. جو OIC انہوں نے بنائی ہوئی ہے 57 ممبرز ہیں مسلم کنٹریز کے انہوں نے ایک فوج بنا کر رکھی ہوئی ہے جہاں پر سارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی افواج اس میں شامل ہیں لیکن ہمیں ان کا کوئی رول اس میں کوئی کردار نظر نہیں آتا امت کے اس مسئلے کے اندر. نہ وہ شام میں جا کر مسلمانوں کا قتل ناحق رکوا سکی ہیں نہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی سٹانس لے سکی ہیں نہ وہ کشمیر کے اندر کوئی سٹانس لے سکی ہیں. صاحب بھائی میں یہیں سے ہی آپ کی بات کو کنٹینیو لوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے مطلب سے یہاں پر بھی. جی صاحب بھائی اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی خاور بھائی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس لیڈرشپ کو اب ضرورت ہے اس بات کی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار ہر طریقے سے ہر طرف سے ہم پر ٹوٹ کے گر رہے ہیں ہمیں کہیں کا کسی بھی جگہ پر وہ کسی بغیر کسی تفریق کے وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے. وہ ان دونوں ان تمام مسلکوں کو استعمال کر کے آپس میں لڑوا کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. چلیں جی کنٹینیو کریں اپنی بات کو صاحب بھائی. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت کیونکہ ایک اسٹرانگ کنٹری ہے نیوکلیئر پاور بھی ہے تو پاکستان جو سٹینڈ لے گا امت مسلمہ کے لیے تو اس کے پیچھے باقی ممالک بھی جو کمزور ہیں وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری لیڈرشپ کو بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کی جو بقا اور اس کے اسلام کی. صاحب بھائی جو ہے ہماری ٹرانسمیشن اس سایہ رمضان جمعہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پلیٹ فارم سے بڑا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. میں چلتا ہوں قاری داؤد نقشبندی صاحب کی طرف سے. قاری صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اتحاد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بڑی محبت سے ہمیں دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے. ماشاءاللہ صاحب بھی بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی صاحب نے باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی